کے باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہا ہے، میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لوگ تو میری عزت کر رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں، میں معززین شہر میں شامل بھی ہوں، لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بلاتے ہیں، میں ایم پی اے بھی منتخب ہو گیا ہوں، مجھے وزارت کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے۔ وہ میاں اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں چھینتا، وہ ہدایت چھینتا، وہ روٹی نہیں چھینتا، وہ تو نمرود کو بھی روٹی دیتا تھا۔ اس نے کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں روشنی نہ کر، یہ حامان کا گھر ہے، یہ قارون کا گھر ہے، یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ چاند کو کہتا ہے اپنی کرنیں بکھیر، سورج کو کہتا ہے اپنی روشنی بکھیر۔ جس طرح باجزید کے گھر میں روشنی ہوتی ہے، اس مکار کے گھر میں بھی ایسی روشنی ہوتی ہے، فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ کرم نوازیاں تو نہیں رکتی، لیکن اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، تو اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ٹکرے بھی مار رہا ہو تو اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے، اس کا ماتھا جھک رہا ہوتا ہے، دل نہیں جھک رہا ہوتا، کیونکہ ہدایت سلب کر لی گئی۔ جب اندر سے روح ہی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں مل سکتی۔ یہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر وہ امر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا، تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں۔ آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ باندھیں گے تو سن سٹروک سے بچ جائیں گے۔ آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز اور دوران خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اچھی بات ہے، نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ باندھ لے تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ فلاں عمل کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے۔ لیکن صاحب، ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں باندھتے، ہم محمد عربی کی ادا کے لیے باندھتے ہیں۔ دوران خون کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا سر جھکاتے ہیں۔ تو حکمتیں بھی ہیں، وہ برکتیں ذیل میں آتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ غزنوی کا وزیر اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا، کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی، تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا، تو اس نے چوہی چکھا تو پھینک دیا، اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی، تو ایسے لطف سے کھانے لگا کہ جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو۔ تو سارے اندر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے، یہ دیکھو بے وقوف۔ تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ ایاز، یہ جو فروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا۔ تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے، نفس پہ شاک ہو۔ کڑوی وہ چیز ہوتی ہے جو نفس پہ شاک ہوتی ہے، نفس کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں، یہ مالک کی طرف سے ہے۔ سخت سردی ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے، پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے۔ تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ تو اس لیے
مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں.